اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت شہنشاہ مسائب رائے ساجد اکرام کھرال فیصل آباد وہ بہترین انداز میں ذکر اہل بیت بیان فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی صلوات خمدہ پیشانی اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اپنے رزق اضافے واسطے بھی بلند آواز نال صلوات اللہم صلی علی فرمان ہے سخی ابن سخی دا ولی ابن ولی دا معصوم ابن معصوم دا سید ابن سید دا امام ابن امام دا جس دے بیٹے دے انتظار قیامت دے اس بادشاہ دا یارویں لال ولایت والی سامرا جناب حسن عسکری بادشاہ فرمائیں کہ بڑے مقدرہ آڑائیو بندہ معاشرہ لیتے جس کے سجے ہاتھ عمال نامے والی کتاب پکڑائی جائے شیعہ سنی علماء متفق نے کہ جیدے سجے ہاتھ عمال نامہ ملیا وہ بغیر حساب تے جنت جائے گا میں نہیں پیارا محمد دا یارواں جانشین آتا ہے ہو نہیں سکتا کہ بندہ ساڑھی جاتے درود پڑھتا ہوئے تے عمال نامے والی کتاب ہوتے کھپے آتے چنہ پائی جائے اور جنہ بغیر حساب تے جنت جانا ہے ہوتے درود پڑھو نا میرے بادشاہ اللہم صلی علی محمد وآلہ دعا ہے بانی مجلس دا پر خلوص اتمام سردار اعظم دی صفحے ماتوں بچھائی پڑھن والیاں دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری حسین بادشاہ دی امہ جان اپنی بارگاہ قبول فرما یہ ذکر دے صدقے ذکر کراون والے نے گھر وچوں ہر قسم دے دکھ پریشانیاں مصیبتاں دوروں میں جنہیں اس بارگاہ دی بنیاد رکھی آئی امیر علی صاحب مالک کے درجات بلند فرما علی احمد دی والدہ بیمار مالک شفاء کامل آمین ذرا بلند آواز نہ رکھو کرو آمین قرضے تو اڈے تے میرے تے واجب اگر آج جیسا کسی واسطے آکھیا کل کوئی ساڑھے واسطے آکھیا کیوں سارے ٹر جانا ہے جو فنا دیئے جب آمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا تو مدینے آڑا محمد جو نہیں رہے آئے تھے ایسا تو سامنے نہیں جانا ناڑے اس علاقے آلیا اللہ دے جہان حسین دے دربار تو بڑا دربار کوئی نہیں جیڑا اس دربار چھو نہیں نہ مگدا وہ کم وقت در در مگدا ہے جیڑا اس دربار چھو مگدا ہے وہ کدوں بھی نہیں مگدا بھکھا رزق منگے 2 4 5 7 سال دا نہیں دیں دے ایڈے سکین جو نسلہ رجا چھا کوئی میرے جیسا عزت منگے تو زمانے دا عزتدار بڑھا جانے
میری زبان میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہی نہیں جو میں دسا مدینے والے لاجپال کی پڑھے میں. ہاں میں یہ دس سکتا جو انہاں دیاں شبیہ کتنی لاجپال. کوئی بیمار گر شفا منگے تو انہاں دے جھولے اس بیمار نو رجوے دے مضافات لیا ان شفا دے دن. وہ بیمار وقت پرواز کر کے آتا ہے کوئی میرے جیسا. بندہ تو چنگا ہے گلہ میں تیرے ہوتا سندہ رہا بڑیاں ریاکاری کے بغیر آن مزیدار آن. اجازت ہے میں دو چار دنوں توڑے نہ مالک بان سلامت رکھے. تو تھوڑا جا میرے نال مزاج ملایا تو لطف ذکر دی کمال ہے نہیں. میں تو نوکرہ دا کرانہ جوڑا بردار ہوں حقیر ترین آدمیاں کا کنڈا میری اوقات نہیں. ساری اوقات ہے تو مدینے آل محمد دی وجہ اس تے سردار بیٹیاں دی وجہ. لو جی میں بغیر کسی طول تشریح تمہید دے میسج پیغام تو آدھے حوالے کرنا چاہتا. اللہ دی اس جہان خالق دی اس کائنات حضرت عباس ہر بندے دی عزت دی وجہ دا نام ہے محمد. جن کملی آلہ چنگا لگتا ہے وہ ضرور بلے ہیں. جبر تو ہے کوئی نہ اچھا کہ میں آکھنے نہیں بھی بولو نالے میں کوشش کرنا جو میں گفتگو وہ کرا جس دا میرے کول ثبوت ہو. واہ 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 جی واہ. کیوں اے جڑا کیمرہ نہیں لگ گیا مار صاحبان یہ بڑا ظالم ہے. یہ جڑی گل میں ان کرنی ہے نا ظہیر عباس اس میری گل نو اپنے اندر محفوظ کر لینا ہے تے پھر اس میں مکرن دینے ہی نہیں. اے ظالم ذاکرہ واسطے موت ہے. ذاکر بیچارے مولوی گل کر دین دین ای انہاں مکرن نہیں دینا. اس علاقے والے کدی یہ کیمرہ سسٹم غدیر والے میدان میں چھوڑے باجوات بھلیا بھائی شامل ہویا ہے. واہ واہ واہ. 1400 سال بعد بندے اکھی نال ویکھنا جو بطول دے بابے ہاتھ بکھایا کہنا ہے. واہ 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 واہ. عمران دے پتر نو مبارک دیون والےاں دی لہر وچ کیڑا کیڑا بندہ لگ کے کھلوتا ہے. واہ جی واہ. کوشش کرساں کیا بات ہے جی. جو تانوں گفتگو سناواں جڑی مانی خیز ہو تو تھوڑا جا میرے نال بولو رٹی رٹائی گل نہیں ہونی. میں کہا ہر چیز دی عزت با وجہ محمد. اے سپیکر دی بھی عزت ساڑھے سامنے پاک محمد دی وجہ کیوں ادھے جیسی بادشاہ دا تذکرہ کر رہے ہیں تائیں وسا اپنے کے سجایا ہوئے ممبر دے نال لایا ورنہ کئی سپیکر ہوندے نہ ساڑھی ٹھیک کر دی. میں کہ ہر چیز دی عزت دی وجہ کون ہے اسنین دا نانا. ہاں ہاں بے شک. اس علاقے آلیا انجی اللہ دے جہانے جڑے ترائے طبقے نا انہاں دی عزت دا محور مرکز وجہ جناب محمد. پہلا طبقہ کیڑا ہے جی ازواج محمد. پاک محمد دیاں بیویاں پاک محمد دی ازواج مطہرات. مثلا جناب خدیجہ نے جی انہاں دی عزت اسی اس واسطے نہیں کرتے جو بی بی ملکۃ العرب ہے. بی بی عرب دی عرب پتی مستور ہے. بھائی جڑا کرون آئی نا اس کا خزانہ تو بی بی تو بھی کدے ہی زیادہ آئی تو کرون دا تے نہ ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے عزت دی دولت دی وجہ تو نہیں عزت بی بی دی محمد دی وجہ تو نہیں. جملہ آ گیا جدا مخدومہ دا عقد ہویا ہی نا تے یہ پیڑی بی بی ہے جے دی ڈولی محمد آپ لے کے گھر آئے. کیا بات. واہ واہ. کر دیتا کیا بات. جدا ڈولی چو ایک ایک لفظ دا میرے نال رویا جدا ڈولی چو بی بی باہر قدم رکھے ہے نا تو میری سین پہلا کام کیڑا کیتا ہے میری سین محمد عربی دا او ہاتھ چمیا جن بیک کے چان آسمان تے ٹکڑے ہو گیا. ہاتھ چمیا تے پیغمبر سجے ڈٹھا ود پیغمبر کھبے ڈٹھا. بی بی فرمایا کائنات تو ہٹے قبضے چھے سجے رد کے بے دیو کھبے کے بے دیو فتب سوا محمد
بادشاہ مسکرائے تو سکی فرمیندن تساں جو عرب دیاں ساریاں تو دولت مند خاتون ہو میں ویدہ ہے پیاں تھوڑے جو اتنے نوکر ہن اتنیاں کنیزاں ہن اتنے خدمت گزار ہن تے تھوڑی ڈولی نال تو کوئی نہیں آیا ایسا جواب دیتا جناب خدیجہ نے پیغمبر دے خدمت پہ کے بطول دی ماں پیا دی محمد جڑے آپ نوکر بن کے آورنا انہاں نال نوکر کدے نہیں آئے تو تھوڑی کنیز بن کے عزت دی وجہ کیا ہے پاک محمد پہلا طبقہ ازواج محمد یعنی محمد بادشاہ دیاں بیویاں انہاں دی عزت بھی پیغمبر دی وجہ دوجا طبقہ کیڑا اہل بیت محمد بادشاہ دے ذاکر صاحب گھر والے انہاں دی عزت بھی پیغمبر دی وجہ تیسرا طبقہ کیڑا ہے اصحاب محمد پاک محمد دے صحابہ ساریاں تو بڑا ایلیگیشن ہے ساڑھے تے شیعہ تے کہ یہ صحابہ نو نہیں مندے مجلس لائی وے میرا پیغام پوری دنیا جا رہے ہیں میں اپنی قوم دا ترجمان بڑھ کے پیادا چھتیاں ضلعیاں جو اس بندے دا پیو کوئی نہیں جیڑا صحابہ نو نہیں مندا پر شرط صحابی ہوتا ہوئی جس نے شبیر دی ماں راضی ہوئی کیا بات ہے صحابی انجے سارے تے نہیں رہی تو دو ترے جڑے انمول نگینے نے میرے بادشاہ دے گلشن دے انہاں دا تذکرہ کر کے میں تیری زحمت نو تمام کر دے ماں پہلی اس نے جس دا تذکرہ میں کرنا چاہنا اس دا نام ہے بلال محمدی قدیم تو ذکر سننا لے ہو سکتا کوئی بندہ سوال چکرے جی ایسا تے آج تی سنے ہیں سلیمان محمدی تے تساں آکھیا بلال محمدی بھئی میں کونا جڑا اس دا قبیلہ دساں جن بطول چاچا آکھے میں تے یادا محمد کا بلال محمدی جناب بلال کیسے توحید پرستان کیسے عقیدے تے فائدہ جناب بلال امیہ بن خلف مالک آئی جناب بلال نہ ہو جانے اس جملے تو مجلسی امیہ بن خلف ایڈا ظالم آئی جناب بلال نے لٹا کے بہت وزنی پتھر کئی مردہ پتھر جناب بلال دے پیٹ تے رکھ دائی آدھائی تو جو اس ذات لات منات کو چھوڑ دیتا ہے تو جو محمد دے اللہ نو من لے اے دس کدی تینو بخار ہویا ہوئے تینو اللہ پوچھنا آیا ہوئے جناب بلال آکھیا نہیں عشاء کیا تین پیاس لگی ہوئے اس اللہ تے نہ کے پانی پھوایا ہوئے نہیں کدی تیری بیمار پرس واسطے آیا ہوئے نہیں تین کھانا دیتا ہوئے اس سے نہیں بولنے ہوتے تا بولن محمد نو چنگا لگتا ہے پھر مردہ کیوں ہوئے جناب بلال فرماوے نا محمد آتا ہے اللہ ہے تو اللہ ہے محمد آکھے تو مندہ بھی اللہ ہے اے بلال میرے بادشاہ دے انمول گلشن دا موتی جیڑے بچے سکول گئے نو میرے گال دے تائید کر سے سارے چکے سے تھے اوندے ہی ہونے جیڑے بادشاہ جی نال بھیج دیں اور جہل دات اس مذہب و مسلک نال تلق ہی کوئی نہیں سلیبس سے گال موجود ہے بھائی اللہ دیتا جی ایک بی بی گئی آئی پاک محمد دی بارگاہ ہے شخیدی کے چاہری ایک ضعیفہ 80-90 سال دی گڑھڑی اس پیغمبر نو آکھیا میرا بادشاہ میں جنت جانے سخی فرمایا بڑھڑی جنت چ نہیں جانا ہن جینو جنت دے سرداران دا بھی سردار آکھ دے وے کہ تو جنت چ نہیں جانا اے روندے ہوئی واپس آئی جدا واپس سے نکلیے نا کہ اگو ان کون ملیں جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب انہاں دی عمر بھی 80-90 سال ہے بڑھڑے بامے ہوئے نا اے بڑھڑے نو بڑھڑے یاد ہے اے نا اپنے کدی ڈٹھے ہی نہیں نا وہ ضعیفہ نے کہ عباس ابن عبد المطلب بعد بڑھڑی رو کیوں رہی ہیں انہاں کا پیغمبر فرمایا ہے بڑھڑی جنت چ نہیں جانا عباس ابن عبد المطلب آکھیا گل کوئی نہیں میرا بھتریجا ہے میں تیری سفارش کرتا جناب عباس ضعیفہ دے نال پیغمبر دی کچہری چاہے تے آگیا کہ جو تساں فرمایا ہے بڑھڑی جنت چ نہیں جانا فتبسم محمد بادشاہ مسکرا کے فرمائیں دے چاچا عباس بھولیا نہ نہیں جنت چ بڑھڑے بھی نہیں جانا جناب عباس آگیا بھی چنگا میں سفارشی بڑی جانا ایتے پیغمبر میں نے فرما دیتا ہے بھی تو بھی جنت چ نہیں جانا ان جناب عباس کو ضعیفہ دے نال رنجیدہ پیغمبر دی کچہری چوں نکلے اے ٹردے اندر جاگو آگے جناب بلال میں اپنے موضوع تو باہر تو نہیں نہ کہہ سکتا جناب بلال نے ضعیفہ تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں پیغمبر فرمایا ہے بڑھڑی جنت چ نہیں جانا جناب عباس تساں کیوں رنجیدہ ہو پیغمبر فرمایا ہے بڑھڑے جنت چ نہیں جانا فرمائیں میں مؤذن محمد
بلال بھولیا نہ رہی جنت وچ کالے بھی نہیں جانا جناب بلال رنگ دے سیاہ عرب دی گرمی تو رون لگ پہتے عجیب تماشا بن گیا یہ ان ترے رون دے ہوئے بازار چطور دے آندے تے اس علاقے آلیا اس دوے تے آگے نا جتھے نبیاں دیا مشکلہ حل ہوندی آندے علی دے دروازے تے آئے ہن بولی ہو جیدہ بولن میرے مولا نو چنگا لگتا ہے تجھے بندے واسطے تو میں آئے ہی نہیں جدہ دروازے تے آئے تے اس دروازے چکو بادشاہ باہر آیا جیدہ چہرہ بیٹھن عبادت تھا علی بادشاہ انہاں دے پاس ریٹھا فرمایا زیفہ کیوں رو رہی ہے چچا باز تسا کیوں پہ رو دے ہو بلال کیوں رو رہے ہو فرمیندے نے پیغمبر فرمایا بڑھڑی جنت وچ نہیں جانا بڑھڑے جنت وچ نہیں جانا کالے جنت وچ نہیں جانا وما ادراک ما علی کوئی کیا جانے علی کیا ہے جدا کہ نہ بڑھڑی جنت وچ نہیں جانا بڑھڑے جنت وچ نہیں جانا کالے جنت وچ نہیں جانا حسنین دا بابا نے تسا کلام پیغمبر نو سمجھے ہی نہیں معاشر والے دن کالا گورا ہو کے جائے گا بوڑھا جوان ہو کے جائے گا میری گال پسند آئی نہیں سب مار سکتا کیا بات ہے فتح مکہ دے موقع تھے جی جدہ پیغمبر فرمایا نا بلال اے اوہی نہیں کعبہ جی دے پاسے قریش علیہ السلام ویکھن نہ دیندے آج میں پیادہ دی چھت تے کھلو کے آنکھ او وعدہ لا شریک ہے اے دی چھت تے کھلو کے آنکھ میں او دا نبی ہاں اے دی چھت تے کھلو کے آنکھ علی میرا وسیع ہے جناب بلال چھت تے آئے کعبہ دی چھت تے عرض کی دی مالک جدہ حسن مدینے تے منہ ہوندائی کعبے آئے تے جدہ تبو کے چاسے منہ آئی کعبے آل جدہ عود چاسے منہ آئی کعبے آل جدہ طیف چاسے منہ آئی کعبے آل آج کعبہ میرے پیران دے تلے ہون بھی میرے نال عقیدے بولنے جڑا میرے نال میری تائید کرے گھر تائی میرے مولا دی ولایت نال جھولیاں بھر کے جاوے جدہ کہنا بھئی کعبہ میرے پیران دے تلے ہون تسی بھی دسو نا میں کیڑے پاسے منہ کر کے اذان آکھاں فتبسما محمد بادشاہ مسکرا کے فرمیندے نہیں نا بندیاں چو ویکھنا جیڑے پاس شبیر کا پیو کھلوتا ہے انہیں منہ کر کے ازار نعرہ حیدری دوسری ہستی دا نام ہے سلیمان محمدی او سلیمان جس کے متعلق او فرما رہا ہے جڑا اپنی مرضی نال کدی نہیں بولیا سلمان منا اہل البیت پیغمبر فرمایا سلمان میری اہل بیت چھوئے کوئی بندہ پہ لکھتا ہی نا رب دے حالات اس پیغمبر دے متعلق ہے لکھنا تو اس جناب سلمان کو پوچھا میں نے سونا جڑی محمد دے دروازے دی اتلی لکڑی آئی وہ بیری دی آئی یا تگر دی تو جناب سلمان انہوں جڑک کے فرمایا کہ تو جائے لے کہ جائل بندے دا علم رہا تعلق کی کوئی نہیں سکے کی میں جناب سلمان فرمایا تو میرے کو لطاں پوچھے نا جو میں کدی سر چاہ کے ڈٹھا ہوں ختم ہے میرا بیان جی جناب سلمان دا انتقال ہوئے نا مدین مالک تو اڈی والدہ نے شفاء کامل واجر عطا فرماوے جنہیں بارگاہ دی بنیاد رکھی آئی امیر صاحب مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے جتنے مومن جو خواہش دلی سے لے کے آئے مالک پوری فرماوے ختم ہوئی میری گل جی جدہ مدائن انتقال ہویا سارا پنڈال کھڑا ہو جائے تو 70 دی قیمت نہیں ادا ہو سکتی صاحبان معرفت گالو دے نالے جی دے دل علی وسط ہے جائے سوچے ہو دے نال میری گل نہیں جدہ مدائن انتقال ہو گیا نا عذرباز تیرا تے میرا بادشاہ آ کے سلیمان دا جنازہ پڑھا کے سلمان دے پتر دی انگلی پکڑ کے تراب دا مالک تراب دا پیو تراب تے ٹرے ہے تے سلمان دے بیٹے دے پاسے وے کیا دن کیسی عظمت دا مالک آئی تیرا پیو چونکہ سلمان دا بھی پتر آئی نا ایسا کیا جی ایچے انہوں نے پتہ ہے یا دوان پتہ ہے میں کیویں جاندہ جو کس عظمت دا مالک ہے اللہ دے چہرے تے جلال آیا میرے بادشاہ واپس آئے سلمان دے بیٹے دی انگلی پکڑ کے سلمان دی قبر چاہ انہوں علی آیا انہوں نقیرین سلمان دی قبر چاہ گئے انہوں پہلا سوال کیتا ہے تیرا رب کیڑا ہے سلمان آکھا جیڑا محمد دا رب ہے انہوں آکھا تیرا نبی کون ہے انہوں آکھا جیڑا علی دا نبی ہے انہوں آکھا تیرا امام کون ہے ہون بھئی میرے نال بلے آئے میں جھوڑو آپ پیادا میرے نال بلے آئے انہوں آکھا تیرا رب کون ہے آکھا جیڑا محمد دا رب ہے تیرا نبی کون ہے فرمایا جیڑا علی دا نبی
آئے وہ تو میرا امام ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے اتنا کافی سمجھا ہے بات انشاءاللہ کبھی زندگی موقع دیتا تو ضرور رج کے پڑسیں فرشتہ کے حکم چلاون والے دیاں دھیاں جنگلاں چ رل گئے میں بسم اللہ کرا میں سچی ہوں دعا منگی کرو شالا کائی بھی اجڑ کے پیکے شار چنا دیکھی میرے لوگ میں تیری ہائی دا زامن ہے ہانج دا میں زامن نہیں تیری ہانج دی او زامن ہے جیڑی بکیا چھوڑ کے او پردے دے وچائی بیٹھی ہے تے نکن صاحب لکھ دیں تیری آنکھ دے تھلے رمال ہونا ہے محمد دی زخمی دھی دا اینا تیرے ہنجوانو رمال سجا کے نا تھوڑی دیر بعد مجلس مکسی تے میری سینڈ بکیے نہیں بینا محمد دی زخمی دھی ویسی سدھی کربلا شبیر دی قبر تے کھلو کے اکسی قبر چبائے رانا میرا بجدے گھوڑے تو لمن آڑیا میں تیرے زخمہ دا مرہم لے کے آئی میں صدقی ہوں کوشش کری ہو سکتا ہے تیری تے میری نجات دا ذریعہ بن جاوے میں آکھیا اجڑ کے پیکے شار چھائیے لفظ بدلنا چاہے ہو سکتا ہے تیری عبادت ہو جائے سجاد دی جوانی نو شام دے بازاراں دی نظر کر کے آئی میں بسم اللہ کر شبیر دے ویڑے دی زینت نو شام دے قبرستان دے حوالے کر کے آئی جدا جیڑے سیدان دے منن آڑے آنا انہاں پتہ لگ گئے نا جو مسافر آ گئے مرد جناب سجاد کو لا کے روندن پرچین دن مستورہ میری سین دے گل لگ دیاں میری سین جھل رہی ہے مکانا پترہ دیاں بھتریجیاں دیاں مہمانہ دیاں نادانہ دیاں جناب عبداللہ دے کول دھیاں کیا دیاں بابا سا سنے ساڑی ماں وطن تے بھل لائی میں لمبا نہیں پڑھنا خیال کری میرے اللہ بابا سا سنے ساڑی ماں وطن تے آ گئی ہے عبداللہ دیاں اکھی نہیں ساؤن دے بدل بن گئے دیاں نو گل آ کیا دن سنیا تو میں بھی یہ آ گئی ہے پر مر کے آئی ہے بابا امت زندہ ہے اسے پیادے مر کے آئی ہے عبداللہ دیاں چوٹیاں چوم کیا دن میریاں دیاں دوان نہیں پتا جیڑی بھین دے 3 گھنٹیاں چنوں بھرا کس جامن جدے چو کوئی غازی ہوئے کوئی آن ہوئے کوئی جعفر ہوئے کوئی حسین ہوئے او جیدی نہیں آئی مر کے آئیے بابا جے تو اڈی اجازت ہوئے اسی جا کے مانو ملا بھی ہو جانے اس جملے تے مجلس کی بابا جی اجازت دے اسی مانو ملا بھی جناب عبداللہ دن میرے لو اجازت ہے جاؤ مانو مل لو مانو گھل لاؤ مانو پرچاؤ مانو اکبر دی مکان دیو مانو قاسم دے ٹکڑیاں دی مکان دیو پر میں تو اڈا پیو ماں تسی میریاں دھیاں میں بڑا غیرت مندہ میں منت کردہ بابا حکم کرو ہو جانے اس جملے تے مجلس دھیاں نے گالے چھپائیں پاکیا دن جو دلی نے پوچھیا ہے پر ماں تو اے نہ پوچھیا ہے جو ساڑھے بھرا کی دینی بابا نہ پوچھتے ہیں بابا نہ پوچھتے ہیں میریاں سینی آئیاں بی بی ایک مستور دے گل لگ کے رو رہی آئی دیاں سلام کیتا شام دی کہتے ہیں ساڑھا سلام ہوئی دیاں دے پاسے جیٹھا دے میری سین گل کوئی نہیں کیتی مو شام دے پاسے پھر گیا مسافرال قبرستان دے پاسے مو کر کیا دیئے تیری اپنی قسمت سارے سجن وطن تے آگے نہیں تو پردے سے جٹک پئیے شام پہن دے نیڑے آگیا جی شام تئی انتظار کر دیا رہیاں تقریباً نہیں یہ وقت ہو گیا ہی اس علاقے لیا ماں دیاں نال کوئی گل نہ کی تھی پیون واقعہ دیاں ہیں بابا زینب ساڑی متری ماں ہے نہیں میری دیاں بابا آسا گئی ہیں شام تک کھلوتیاں رہی ہیں نا ماں ساڑے نال گل کیتی ہے نا ماں سان گل لائے نا ماں سانو پیار کیتا ہے جناب عبداللہ دی آواز آن دیئے تے تو آڈی ماں دی اپنی مرضی ہے نا تو آن پتہ ہے
شریفاں نو دھیاں بہت پیاریاں ہوندیاں او نکیاں دھیاں لے آؤ دھیاں نو تے آکھ دیتا ہے پر ایک لحظہ آرام نال نہیں بیٹھے آسا دیتے لے کے اٹھے جعفر تیار دا بچڑا جناب سجاد کو لا کے دن سجاد جی او میرا غریب چاچا فرمین دن پھپی نو آکھ ایک واری گھر آوے آکے پتران دے مدت دے بند دروازے کھولے نالے جیسے دا دنیا سنیا سنا سارا تے بہن کر کے رو دیا میں سنبھال نہیں سکتا جناب سجاد آکے دن پھپی اماں جی او میرا لٹے پھور دا ملا آواز اندر پھپی اماں چاچا عبداللہ تشریف رہ آئے وہ دن ایک واری گھر آوے چیخ نکل گئی علی دی 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 بی بی آدھی میں تو ٹور ویسا پردس کا سجاد تو راضی ہے میں راضی میرا بابا جرکو من اللہ تیریاں بہنہ دے پردے ہو منو جوانی نال ماتم کرنا لیا میں بسم اللہ کرا میں راضی میریاں دھیاں راضی تیرے ساڑھے تتنے احسان انجڑے اسنے لا سنگ دے میری سین اٹھی ہے جناب سجاد دی آوازاں دی ایک لازہ رک جاؤ مخدومہ رکی دوڑ کے سجاد سغرا نوا کے دن سغرا تو بڑے پیو دی دی ہیں تو جاننی ہے جدہ دھیاں ٹرن نہ پیکیاں گھراں چوں پیکے باہمیں جیڑے غریب ہومیں ٹردے ویلے دھیاں نو کائی نہ کائی شے ضرور دے دن ایک کائنات دے بادشاہ دی دیئے تے 2 سال دے بعد آج پیکے گھروں پہ ٹر دیئے میں شام تے کربلا کھا گئی ہے تیرے کول کو جائے جیڑا میں ٹردے ویلے عباس دی بہن نو دیواں میری سین ایک صندوق کھول کے 2 نکے جے دور کھڑن اس علاقے آلیا اے او دور جنان دے نال دے 2 دور کربلائے 11 دی رات شمر لہائے اور میں سچے ہوما دور چاہ کے سجاد پھپی دے ہاتھ تیرا کیا دن آج غازی ہو گیا تیرے ٹرن دے مل پہ جامنا آواز دے سجاد ایک باری میں عباس دے دروازے تے لے جا اے اماں تین عباس دا دروازہ نہیں لپتا چیخ مار کے بی بی آدھی سجاد میں نے مسلمانہ اتنا جگایا ہے میری بینائی مک گئی ہے سجاد دے دروازے سجاد ٹورے عباس دے دروازے تے آکے بی بی آدھی او غازی بہن عید منگن آئی او میرے برکے دا زامن بہن عید منگ دی بدیے میں سچے ہوں میں بسم اللہ کرا جی توڑیاں جائیاں دے پردے ہوں بابا جی جناب امیر دی حویلی چوں کائنات دے رئیس دی بیٹی جناب جعفر تیار دی حویلی چاگی پہلا بہنے جس دے بہن بھرا دی مہرے غیرت مندوں جدہ صابری حویلی چاہی نہ لی دی تھی تے نہ میری سین 4 پائی تے بیٹھی ہے نہ قالین تے نہ کرسی تے بیٹھی کائنات تے رئیس تے گھار چلی دی تھی مٹی تے بہ گئی دیاں سامنے آئیاں وین کی تعالیٰ دا عرش بھی حل گیا ماں دے گالچ پائیں پاکیا دیا نے اے فخر بطول تے حاجرہ دا کیوں مٹیاں تے بہ گئی ہے دیاں پیا دیا نے اے گھر ہے تیرے ہائے او پتران دا کیوں نیر وہیں دی پئیے ماتم کرنے تو پورا بات سنی نکی دیا کیا دیئے ایسا سنے آئے بازاراں وچ بہے بہ کے ٹر دی رہی ہے بڑی دیا لیا نوا دیئے سانو داستان سہی اکبر دی برچی کیویں ویکھ کے جی دی رہی ہے اور رجوائے آلیا میری سین جدہ دھیاں جی کرا میں تے لکھوری پڑھدا رو کے بچیاں پیا دیاں نے اساں سنے آئے بازاراں وچ بہ بہ کے ٹر دی رہی ہے نکی شہزادی پیا دیے سانو داستان سہی دھیاں ماں دے گل چ پائیں پائیاں رو کے میرے سڑیاں دیا نے تیرے اکبر دارمان تیرے قاسم دارمان میری سینہ دیے تو ہاٹے آن دارمان تو ہاٹے محمد دارمان
بنائی پاؤ کے مخدومہ دی ٹوڑ دے ویلے آدیاں جے جیلی وطان تے پہنچ بنے ہکا حسرت توڑ چڑھاویں کیڑی حسرت تواڈے ویرا کھیائی ساڈی طرفوں ساڈیاں او بھینانو اما وطن تے جا گل لاویں میرے حسن دی آواز آندی اما ایڈسا اکبر میدان چ گئے تے مارے گئے قاسم جنگ لڑی تے مارے گئے اصغر پانی منگیا تے مارے گئے اما سکینہ کیوں نہیں آئی جدا سکینہ دا نام آیا ہے علی دی دھی دا متھا زمین تے لگائے دنیا دے پاس ویکھیا دی اونوں کھا زندان دی گرمی گئی جی کرا میں جی کرا رو کیا دیا نے اون کھا زندان جناب عبداللہ تشریف لے آئین میری سین استقبال وا اس بین تے مجلسہ مکیاں ملک چ میری سین استقبال واسطے کھلوتی علی دی دھی پیادی چاچے جایا میں تواڈے تو شرم سارا تواڈے چانجے بچڑے نال لے گئی آئی جیندے واپس نہیں لے آئی جدا میری سین ہاتھ بدھن اس علاقے آلے عبداللہ نو کئی ایسی شائع نظر آئی ہے غصے تو بدن سرخ ہو گیا ہے بی بی آدھی پہ جا میں سمجھ گئیاں کیوں غصے تو سرخ ہو ہے چاچے جائیے کیے اچارو کے بی بی آدھی ہے میرے بھرا دے قاتل ہتھا بیچ رسیاں پاکے میں کو پھرے دے رہنے آواز آندہ ہے رباب حلب ٹور گئی نہیں چاچے جایا آؤ دھوپتے رباب بیٹھی گئی جناب عبداللہ کیا دینے ہاں نال کے لایا ہو یہی اچارو نے یہ رباب تے رو کے بھی بھی آدھی ہے اصغر دے سڑے ہوئے چولے دور میری دھی جی کرا بی بی آدھی اصغر دے سڑے ہوئے چولے جہاں صدقہ اس قوم کا دامن غم شفیع سے بھر دے گا چھوٹا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیبی بن مظاہر کی نظر دے کمسن کو ملے ولولہ اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا سجگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے مفلس پہ زرلال جواہر کی ہبارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے جہاں جاتی ہے ہماری بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے اور میں صدقے ہوں جو میں منگ سکیا ہوں بھی عطا فرما جو نہیں میں جی کرا یہ تیری آنکھی چھنجو بڑے ہوئے غیرت مندو عبداللہ دی آواز آندی شام غریباں کی میں نبدی رہی ہے جڑا شام غریباں دا نام آیا ہے علی دی بھی چیخ نکل گئی رو کے بھی آدھی ہے چاچے